الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 29 راتیں جس کو ہم نے قیام اللیل کی شکل میں 30 پارے پر مشتمل ہم نے ان راتوں کو مکمل کیا. سورہ بقرہ سے ابتدا ہوئی تھی، پہلے پارے سے 1 رمضان 2 رمضان، دوسری تراویح، تیسری تراویح، یہاں تک کہ آج 30 پارہ الحمدللہ ہم سب نے سماعت کیا. قابل مبارکباد ہیں وہ سارے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے توفیق دی ان 29 راتوں تک مسلسل 30 پارے کے قیام میں شرکت کرنے کی، اور ان 29 راتوں میں قرآن عزیز کے مختلف آیتوں کے تقریباً 29 درس جو آپ کے سامنے رکھے گئے. قابل مبارکباد ہیں ہمارے حافظ صاحب جنہوں نے الحمدللہ قرآن سنایا پورا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کے ابھی تک کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں تا زندگی مخلص بننے کی الہ العالمین مخلص بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ابھی تک درس و دروس میں ہم نے سنا، تقریباً 29 درسوں میں اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سبھی کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے 30ویں پارے میں سے سورۃ المعون آپ کے سامنے پڑھی ہے. ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالآخرت ہے، آخرت پر ایمان. کتنے ارکان ہیں ایمان کے؟ 7 کی 8؟ جی 6 ہیں؟ کتنے؟ 6 ہیں نا، 5 کہیں سے آواز آ رہی تھی. 6 ٹھیک ہے. تو ان میں سے کیا ہے؟ ایک آخرت پر ایمان لانا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں؟ اس لیے کہ جو آیت پڑھی گئی ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ اسے نہیں دیکھتے جو جزا کے اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اور پھر کچھ اعمال اللہ نے ذکر کیے. یہ پہچان ہے اس انسان کی جو زبان سے تو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا جزا اور سزا کے دن پر ایمان ہے، لیکن عمل اس کا یہ بتا رہا ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو وہی کچھ اعمال اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 آیتوں پر یہ سورہ مشتمل ہے، اور آخرت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کچھ اعمال اللہ نے ذکر کیے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی ان کے ایمان میں کمزوری ہے. چہ جائے کہ وہ زبان سے آخرت پر ایمان کا دعویٰ کریں لیکن ایمان میں کمزوری کی علامت اور پہچان ہے. وہ یوم آخرت یا آخرت کا دن ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کا وہ آخری دن ہوگا، دنیا کا آخری دن رہے گا، اور لوگ حساب کتاب اور جزا کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو ایمان بالآخرہ میں عمومی طور سے 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی دہریہ تھے، کمیونسٹ،
جن کا یہ ماننا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوتا، کچھ وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک جنم میں آدمی جس طرح کے عمل کرتا اس کے بعد دوسرے جنم میں اسی عمل کے اعتبار سے پھر دوبارہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں بھی آخرت کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ کرے گا دوبارہ اسی عمل کے اعتبار سے وہ جنم لے کر کے یہیں سب کچھ بھگتے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک زندگی یہ ہے جس کو ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں، ایک زندگی برزخ کی زندگی ہے، اور ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو ایک زندگی رحم مادر کی زندگی ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ایک زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ اس سے طویل ہے۔ ایک رحم مادر کی زندگی، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں ایک زندگی ہوتی ہے، نطفے سے لے کر کے اور پیدائش تک ایک زندگی ہے وہ، جو 9 مہینے 8 مہینے 7 مہینے پر مشتمل وہ زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور زندگی میں آتا ہے یہ دنیا کی زندگی میں، جو اس زندگی سے تھوڑی سی طویل ہوتی ہے، لیکن دونوں زندگی یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس زندگی میں کھانے پینے کے لیے اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، عبادتوں کا مکلف نہیں تھا، لیکن اس زندگی میں آ کر کے اپنے لیے کھانے پینے کا نظم کرنا ہے، ہاں؟ اور عبادتوں کا مکلف ہے، انسان تابع ہے۔ اس کے بعد ایک زندگی برزخ کی زندگی آئے گی، جس زندگی میں وہی کچھ کھانے کو ملے گا جو کچھ اس زندگی میں کر کے گیا ہے، اچھا یا برا۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ایک بندہ اگر نیک ہے تو جب اس کو دفن کر کے لوگ ہٹتے ہیں اور کتنا دیر کا وقفہ گزرتا ہے کہ ایک آدمی 40 قدم چل لے، ایک آدمی 40 قدم چل لے تدفین کے بعد، تو اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے کہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، فرشتے جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ دفن ہو گیا، دفن کے بعد ایک آدمی 40 قدم چلے، اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ بالکل اتنے ہی وقفے میں فرشتے آ جاتے ہیں۔ اچھا ہے، تو سوال کا جواب دے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے سو جا، وہ سو جاتا ہے۔ اب کب جاگے گا وہ؟ جب اللہ جگائے گا قیامت کے دن، اس سے پہلے جاگنے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ سو رہا ہے، اور سوئے ہوئے کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جگا سکتا ہے، یاد رکھیے اس کو۔ تو نیک ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی، بزرگ، پیر، مرشد، فقیر یہ سب ہماری پکار سنتے ہیں، اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہماری پکار ان تک پہنچتی ہے، تو کتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کو؟ اللہ نے ان کو سلا دیا نا، اسی لیے اللہ نے سلا دیا، اور ایسی نیند سلا دی کہ باہر والے ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا رہے نا تو کتنی تکلیف ہوں گی۔ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کی نیند میں کتنی خلل آئیں گے۔ جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی، وہاں پڑے ہوا ہے، اے سی لگا ہوا، بالکل ٹھنڈا موسم، دنیا کی تکلیف سے نجات پا گیا، وہ کائے کو جاگتا اور کائے کو سنتا تمہاری۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیوں ڈسٹرب کرے گا۔ تو یہ ایک بیوقوفی والی باتیں ہیں کہ سب کچھ سنائی دیتا، سب کچھ سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے بلکہ جو ہے پہنچاتے بھی ہیں، دعائیں قبول بھی کرتے ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ کیا بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ کوئی مر کر کے گیا، واپس آیا، اس نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے۔ عالم برزخ سے کوئی ریٹرن ہوا ہے جو یہ بتا سکے کہ کیا کیفیت رہتی، آواز آتی ہے نہیں آتی اوپر کی؟ اور اگر برا ہے
تب پھر کیا ہوتا؟ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کا بستر لگا دیا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اندھے بہرے گونگے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں. سمجھ نا؟ فرشتے کیسے رہتے؟ اندھے رہتے، کہاں ماریں گے معلوم نہیں ان کو، اسے دکھائی نہیں دیتا نا، تو ان کا ہتھوڑا کہاں پڑے گا پتہ نہیں. بہرے ہیں، کتنا بھی چلاؤ ان کو فرق نہیں پڑے گا. اور گونگے ہیں، کچھ بولیں گے تو جواب بھی نہیں دے سکتے. تو ایسا فرشتہ اللہ مسلط کرتے ہیں. تو صبح و شام جن کی ٹھکائی ہوتی ہو اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، تو مرنے والا یا تو نیک ہوگا یا تو بد ہوگا. اب اوپر سے آپ پھول چڑھاؤ، اوپر سے چادر چڑھاؤ، ہر دن جا کر کے نیا پھول چڑھاؤ اس کے اوپر، اندر والے کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. آپ کے اس پھول سے، آپ کے اس گلاب جل سے، آپ کے زمزم کے پانی سے روز نہلاؤ، روز اس کی قبر دھلو، چونا لگاؤ، اس کو پکی کر دو، کچھ فرق نہیں ہونے والا اس سے. باقاعدہ بارش سے بچانے کے لیے اوپر ایسا ٹینٹ بھی لگا دیتے ہیں. صرف آپ مٹی بچا سکتے اس کو بہنے سے، اندر جو اس کے آنسو بہ رہے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو یہی ہے آخرت، کہ آخرت میں یہ چیز شامل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، وہ ہے عالم برزخ کی زندگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی. اور یہ بھی شامل ہے کہ ایک دن ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینی ہے پوری زندگی کا، ایک ایک لمحے کا اللہ رب العالمین حساب لے گا، یہ ماننا پڑے گا. اور پھر یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ہم کو یہ ماننا ہے کہ جنت اور جہنم ہے. اچھائی کرنے والوں کو اللہ جنت عطا کرے گا، برا کرنے والوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں یوم آخرت میں شامل ہیں. برزخ کی زندگی، جنت و جہنم پر یقین، حساب و کتاب پر یقین کہ اللہ تعالیٰ اس دن میزان قائم کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، نیکی بدی تولی جائے گی، گناہ تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، گنہگار تولا جائے گا، نیکی کرنے والا تولا جائے گا. تو عمل بھی وزن ہوگا، عمل کرنے والا بھی وزن ہوگا، عمل کرنے والے کو بھی اللہ وزن کرے گا. شہادتیں، گواہیاں ہوں گی، گواہیاں ہوں گی انبیاء کی اپنے امت کے تعلق سے، امت محمدیہ کی دیگر امتوں کے تعلق سے گواہیاں، پھر ہمارے اپنے اعضاء کی گواہیاں، اس زمین کی گواہیاں جہاں ہم نے نیکی یا برائی کی ہے. یہ ایک سلسلہ ہوگا. اللہ کے سامنے بندے کو اکیلے تنے تنہا کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا. آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا. آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ساتھ میں ہوں گے، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. دوبارہ واپسی نہیں ہوگی. دنیا میں انسان ناکام ہو جائے، دوبارہ نئے سرے سے کچھ شروع کرنا اس کے لیے ممکن ہے. کچھ سیکھ کر کے آگے اور بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا تھا اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہاں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. جو کچھ کر کے گئے ختم، عمل کا سلسلہ ختم، مر گئے، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اس زندگی تک ہم کو کچھ کرنے کا موقع ہے، اس کے بعد موقع نہیں ہے. اچھا کر کے جائیں، برا کر کے جائیں، جو کچھ کر کے جائیں گے اپنے ذات کے لیے کر کے جائیں گے، اپنے آپ کا ہمارا فائدہ ہونے والا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت پر یقین میں شامل ہیں. جب انسان کے اندر یہ فکر پختہ ہو جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے، جواب دہی کا احساس جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم کو جواب دینا ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تب انسان کے اندر سدھار آتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. اس کو معلوم ہے غلطی پر سزا ملے گی، اچھا کریں گے تو اللہ کی جانب سے انعام ملے گا. تو انسان کو سزا سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور انعام پانے کی فکر کرنی چاہیے.
اور کتنا زیادہ آخرت کو لے کر کے انسان کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ نے پورا ایک سلسلہ بیان کیا. دنیا میں ہم جن جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں فطری طور سے، جن سے ہماری محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آنے والا ہے. بھائی ہم سے بھاگے گا، بیوی ہم سے بھاگے گی، بچے ہم سے بھاگیں گے، ماں باپ ہم سے بھاگیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. کیوں بھاگیں گے؟ دنیا میں کیے گئے احسانات میں سے اس احسان کے بدلے کہیں ایک نیکی نہ مانگ لے. وہاں ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوگا. آپ سوچئے، نیکی بدی تولی جا رہی ہے، ایک نیکی کم ہو گئی تو پلڑا گناہ کا بھاری پڑ جائے گا. تو ایک ایک نیکی جو ہے انسان کے لیے بڑی قیمتی ہوگی وہاں پہ. تو نہیں معلوم کسی کو کہ اس کے اعمال میں کیا ہے، اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اس کے گناہ کتنے ہیں. تو ہمارے سامنے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارے سامنے کوئی خیر کا موقع لائے تو اس میں سستی نہ برتیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہم کو خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کی ضرورت ہے. اور جب بھی گناہ سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نام اعمال کو بیلنس کر سکتا ہے. نیکی اور برائی برابر ہو گئی تب بھی خوش نصیب ہیں کہ کم سے کم اصحاب اعراف میں شامل ہو جائیں گے، جس میں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو اگر رحم آئے گا جب، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. لیکن فکر مند ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو محفوظ رکھیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ میں نے سارے لوگوں کو جنت میں ڈال دیا سوائے ایک کے، تو میں محسوس کروں گا کہ شاید وہ ایک میں ہوں جس کو جنت میں جانے کا حکم نہیں ملا ہے. تو یہ صحابہ کا خوف تھا جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کہا کلا وعد اللہ الحسنی. جتنے بھی صحابی ہیں سب کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، ان کے فکر کا یہ عالم ہے آخرت کو لے کر کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑیا کو دیکھتے ہیں درخت پر بیٹھتے ہوئے تو اس کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں. نبی کی معیت ملی، نبی کے ساتھی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ احسان کیا ہے ان سارے لوگوں کے احسانات کو میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے. ان کے جو احسانات ہیں اس کو میں چکا نہیں پایا. لیکن وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں چڑیا ہوتا، انسان اللہ نے مجھے بنائے نہیں ہوتا. یہ چڑیا کیا ہے؟ اس کو اللہ زندگی دیتا ہے، جہاں چاہتی ہے اڑتی پھرتی ہے، ایک وقت آتا ہے مر جاتی ہے اس دنیا سے، نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے اس کا. تو کاش کہ میں چڑیا ہوتا تھا. یہ ان لوگوں کے احساسات ہیں جن کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں. رات بھر ان کا رونا، آخرت کو لے کر کے ان کا پریشان ہونا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا نام ہم سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، آپ کے فرامین کو سب سے زیادہ تعداد میں جنہوں نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رو رہے ہیں آخرت کو سوچ کر کے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں پوری عمر آپ کی صرف ہوئی ہے، صحابیت کا شرف آپ کو حاصل ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ معلوم ہے لیکن سفر بہت طویل ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں ہمارے لیے کافی ہوں گی نجات کے لیے. یہ صحابہ کی سوچ ہے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ توفیق دے انسان کو، خیر کے کاموں میں سبقت کرے. جب بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ استغفار ہو اس کی زندگی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، وہ یقیناً خوش نصیب ہے کہ جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوں گے.
غلطی کی معافی مانگی، غلطی کی معافی مانگی، معافی مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، یہ چیزیں انسان کو کامیاب کریں گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب واقعی ہم کو جواب دہی کا احساس ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ نے اس کو دیکھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، ان کی پہچان یہی ہے کہ یہ لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یعنی یتیموں کو دھتکار دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ غریب طبقے کے لوگوں کی ان کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے، حقیر سمجھتے ہیں اپنے علاوہ دوسروں کو۔ تو یہ جو فطرت ہے خاص طور سے اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ایک غریب اور لاچار انسان کو، ایک ضرورت مند کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ آخرت پر یقین میں کمزوری کی علامت ہے، آخرت میں کمزوری پر علامت ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کو دھتکارتے ہیں کہ غریبوں کی ان کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں ہوتی، پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ تو خود کبھی خیر کے کام میں آگے بڑھتے ہیں اور نہ کسی کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ خیر کے کام میں خود سبقت نہ کرنا اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، بخیلی میں زندگی گزارنا، بخل کرنا، صرف اپنی فکر کرنا، اپنے پیٹ بھرنے کی فکر کرنا، اپنے آشائش کی فکر کرنا، لوگوں کی فکر، ان کے غربت کی، ان کے مجبوریوں کی، ان کے ضرورتوں کی فکر نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان میں کمزوری کی علامت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اللہ فرماتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں ان کے کوتاہی ہوتی ہے، ساہون کے شکار ہے۔ ساہون کیا ہے؟ غفلت کے شکار۔ غفلت کئی طریقہ ہوتا ہے۔ نماز میں غفلت کی ایک شکل یہ ہے کہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں ہوتی ہے، ایک معنی ہوا۔ دوسرا، نماز کو وقت بے وقت پڑھتے ہیں، قضا ہو رہی ہے کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں، اتنی ویلو نہیں ہے ان کی نگاہ میں۔ نمبر 3، آداب و شروط کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک اور، خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع خضوع نہیں پایا جاتا، نماز دل سے ادا نہیں ہوتی ہے، نمازوں میں ان کا دل حاضر نہیں رہتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یراؤون، دکھاوے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بے نمازی نہ بولے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم کو برا سمجھے، اچھے لوگوں میں ہماری عزت کم ہو جائے، تو عزت بڑھانے کے خاطر، لوگوں میں، نیک لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے خاطر پڑھ لیتے ہیں بس۔ منافقین کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو نمازوں میں بڑی سستی ہوتی ہے ان کو، بہت مشکل سے وہ ارکان ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو ایک تو اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، کسی کی ضرورت اور اس کی مجبوریوں کا خیال نہ کرنا، یہ آخرت پر کمزوری کی علامت۔ دوسرے، اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا، اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں کوتاہی برتنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عام برتنے والی چیز، روزمرہ کے استعمال کی چیز، اس سے بھی لوگوں کو روکنا، روزمرہ کی معمولی چیز ہے، روزمرہ کے برتنے کی چیزیں، اس میں بھی کوتاہی برتے تو یہ بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں، کسی نے ضرورت کے تحت آپ سے گاڑی مانگ لی، جا کے آتا تھوڑا سا،
عام برتنے کی چیز ہے. پڑوسی نے اس کے یہاں مہمان آ گئے, چھوٹا برتن تھا, آپ سے کچھ بڑا برتن مانگ لیا, اپنا بڑا کوکر دے دو. اتفاق سے نمک کم ختم ہو گیا تھا, نمک مانگ لیا پڑوسی نے. ٹماٹر ختم ہو گیا, وہ مانگ لیا آ کر کے. مرچی کی ضرورت پڑ گئی, وہ مانگ لیا. پیاز کی ضرورت, تو عام برتنے کی چیزیں. اتفاق سے اس کا سلنڈر ختم ہو گیا, آیا دے دیجئے, ہم بھرا کر کے واپس کر دیں گے, یا بنانے دیجئے, ہمارا بھر کے آ جائے گا. یہ معمولی برتنے کی چیزیں ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو استعمال کرنے دیتے ہیں یا بہانہ بناتے ہیں, یا پھر استعمال کرنے دینے کے بعد پھر تانے دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی منہ پر انکار نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے آؤ کر لو. تو استقبال خوش دلی کے ساتھ, اور اس کے جانے کے بعد پیٹھ پیچھے اس کی برائی. کیا ہے, کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹا دیتے, کبھی بھی مانگ لیتے, کچھ بھی مانگ لیتے. پیاز ٹماٹر لہسن یہاں 100-200 روپے کلو مل رہا, تو کیا ہے, یہ معمولی برتنے کی چیز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یمنعون الماعون, روز مرہ کی معمولی برتنے کی چیز. ممکن ہے اس کے پاس فریج نہیں تھا, کچھ کھانا بچ گیا, یہ ذرا رکھ لیجئے کل ہم لے لیں گے, وہ بھی بھاری پڑتا ہے. آپ کی فریج میں جگہ ہے, آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا نہیں بھی رکھے تو جگہ تو خالی پڑے رہی مان لیں, باقی کیا ہے اس میں, سونا تو ہے نہیں آپ کو, وہ جگہ کم پڑ جائے گی. تو تھوڑی سی رکھ لیے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. کبھی اس کے پینے کا پانی ختم ہو گیا, آپ کے پاس اگر ایک مگ ایک جگ پانی مانگ لے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے اس سے. ہم نے دینے والے, ہم تو لاتے ہیں اور یہاں سے کرتے ہیں وہاں سے, ابھی پانی کی پریشانی ہے نا. ہوتا ہے ایسا. یہ کیا ہے, یہ معمولی برتنے کی چیز ہے. تو ایک انسان کو اگر اللہ کے نبی نے لا تحقرن من المعروف شیئا, بھلائی کا جو بھی موقع ہے اس کو حقیر مت سمجھو. تمہارا ایک بوتل پانی دے دینا, تمہارا ایک مرچی دے دینا, ایک ٹماٹر دے دینا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کا کون سا عمل پسند آ جائے. کیا مجبوری اس کے پاس ہوگی, کیا ہوگی, کیسی ہوگی, یہ چیزیں آدمی سوچے ذرا اس کو. تو یعنی دے تو رہے ہیں, لیکن اگر منہ بنا کر کے, چڑھ کر کے, اور دل جو ہے محسوس کر کے اگر دے رہے ہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں. چیزیں بھی جا رہی ہیں, نیکیوں سے بھی محروم ہو رہے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. کہ آدمی نہیں بول سکتا, دے دیتا, دینے کے بعد پھر بڑبڑ کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے سامنے نیکی کے موقع ہوتے ہیں, اگر انسان اس کے بدلے آخرت کے سوچے. نبی کیا کہتے ہیں کہ بھائی پڑوسی کے لیے ذرا سالن میں پانی زیادہ کر دو, لیکن دیو کچھ نہ کچھ, سمجھ نا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ معمولی برتنے کی چیز, روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں. اسی سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے, اجنبیت ختم ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ہم قریب ہوتے ہیں. ہاں, الگ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ واقعی پریشان کرتے ہیں, سمجھ نا. تو ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ٹھیک ہے اگر ہم اس کو نیکی تصور کر لیں. وہ تنگ کر رہا ہے لیکن اس کی تنگی کو اگر ہم برداشت کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا نا کہ وہ مومن اجر کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے, لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے. وہ مومن اجر کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. بولتے نا کہ جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں بجے گا ضرور. تو کچھ نہ کچھ تو لوگوں کے طرف سے آنے والی مصیبتوں کو, تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اور ان کے درمیان رہنے کی کوشش کرنا, یہ ایک مومن کی پہچان ہے. اللہ فرماتے ہیں یمنعون الماعون, معمولی برتنے کی چیزوں کو بھی روکتا ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی. ایک تو اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھنا. دوسری چیز کیا ہو گئی, اللہ کے حقوق میں کوتاہی. اور تیسری چیز عام معمولی برتنے کی چیز بھی, اس پر بھی بخیلی کرنا. یہ 3 اوصاف ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا آخرت پر جو ایمان ہے اس میں بڑی کمزوری ہے. یہ پیغام ہے خاص طور سے اس سورہ کا, ارأیت الذی یکذب بالدین. اے نبی اس کو نہیں دیکھتے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. تو چاہے انسان بولے میں مسلمان ہوں, ایمان والا ہوں, آخرت کو مانتا ہوں,
لیکن عمل ہمارا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان کتنا پختہ ہے۔ اگر واقعی جزا اور سزا کی امید اللہ سے رکھ لیں تو دنیا کی چیزیں، اس کے لین دین سے آدمی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر ہماری نگاہ کیا ہو، آخرت کے جزا اور سزا پر ہو، تو دنیا کی چیزیں معمولی لگتی ہیں، لیکن جب وہاں کی چیزوں کی اہمیت ہماری نگاہ میں نہیں ہوتی ہے تو یہاں کی چیزیں، معمولی چیزیں بھی ہم کو کیا لگتی ہیں؟ بھاری لگتی ہیں۔ پھر 1 روپیہ بھی ہم کو بھاری پڑتا ہے، لیکن جب اس 1 روپے کے بدلے اللہ کون سی نعمت ہم کو دے گا اور اس کی اہمیت جب ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو لاکھوں روپے کی بھی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے۔ لاکھ روپے دینے سے بھی اگر بخشش ہو جائے اور اللہ کی جنت مل جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اور اللہ کی رضا کا موقع مل جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ اگر انسان ایسا سوچ لیجیے، ابو طلحہ نے کیا کیا تھا؟ 600 کھجوروں کا باغ۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جنت میں ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں، ایک درخت جنت میں ملنے والی، جو مرنے کے بعد ملے گی، زندگی میں تو نہیں، مرنے کے بعد ایک درخت میں جنت میں دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو 600 باغ انہوں نے صدقہ کر دیا، صرف کیا پانے کے لیے؟ وہ ایک درخت۔ اب جنت میں درخت ہے نا، تو جانے کے بعد ہی ملے گا نا جنت میں۔ تو 2 وعدے تھے اصل میں، جنت میں دخول اور جنت میں اس درخت کا وعدہ۔ تو پھر وہ 600 جو کھجوروں کے درخت تھے نا، وہ ہلکے لگے۔ ایک درخت مل رہا، جنت مل رہی ہے، اس کی کیا ویلو ہے؟ دے دیے۔ لیکن جب وہاں کی ویلو کم ہوتی ہے انسان کی نگاہ میں، تو یہاں 1 روپیہ بھی آدمی کو بڑا بھاری پڑتا ہے۔ یہ فرق ہے دراصل، اور یہ ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہماری نگاہ میں ویلو کس چیز کی ہے، دنیا کی یا آخرت کی، دنیا کی نعمتوں کی یا آخرت کی نعمتوں کی۔ اسی سے آدمی خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔